أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے چاند کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کے مقررہ اوقات کے جاننے اور حج کے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھر کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے اور گھروں کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ گے۔ سب سے پہلے یسألونک، آپ سے وہ سوال کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا بہترین لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں صرف 14 سوالات کیے، اور قرآن پاک میں وہ تمام کے تمام مذکور ہے۔ ان 14 سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے، آپ سے سوال کیا ہے یسألونک عن الأہلہ، کہ وہ آپ سے ہلال کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں۔ اہلہ ہلال کی جمع ہے، پہلی دوسری کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل اور ثعلبہ ابن غنم رضی اللہ عنہما نے آپ سے سوال کیا کہ یہ چاند کا کیا معاملہ ہے کہ جب ظاہر ہوتا ہے تو بالکل باریکی کی نما ہوتا ہے، اور پھر بڑھتے بڑھتے بدر کامل بن جاتا ہے، اور پھر وہیں پر پھر گھٹتا چلا جاتا ہے، اور جس صورت میں ابتدا ہوئی تھی اسی صورت میں پھر وہ پہنچ جاتا ہے، یعنی اس کی کیا حقیقت ہے یا اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس طرح کچھ سوال کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ یسألونک عن الأہلہ، کہ وہ آپ سے ہلال کے بارے میں پہلی کے چاند کے سلسلے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے نہایت مختصر لیکن بہت ہی جامع طور پر جواب دیا، قل ہی مواقیت للناس، کہہ دو کہ یہ لوگوں کے لیے مقررہ وقت بتلانے کے لیے ہے، والحج، اور ایسے حج کا زمانہ بتلانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں آسمان و زمین بنائے اور انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں بنائی، اس کی جسمانی اور دینی اعتبار سے جن چیزوں کی اس کو ضرورت اور جن چیزوں کا زندگی میں تقاضا ہو سکتا، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ اور اپنی حکمت بالغہ اور اپنے علم اور دانائی کی بنیاد پر وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ تو اللہ کی اس عظیم حکمت کا ایک یہ مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دھرتی پر جینے والی تمام مخلوقات کی جو ضرورتیں تھی رات و دن کی شکل میں، چاند و سورج کی شکل میں، اللہ نے اس کے ذریعے پوری فرمائی۔ ایسے ہی ایک انسان کی ایک ضرورت تھی حساب کتاب کا رکھنا، اپنی حکمت بالغہ کے تحت اس کا بھی نظم، اس عمدگی اور اس حسن اور خوبی کے ساتھ رکھا کہ اللہ نے چاند و سورج کو جہاں روشنی اور رات و دن کے نظام کو اس کے ذریعے سے قائم کیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے تاریخ و حساب کی بھی اللہ نے ترتیب بنا دی۔ تصور میں لائیے کہ اگر یہ سورج و چاند کا نظام نہ ہوتا تو تاریخ کا سمجھنا اور اس کا پہچاننا کس طرح ممکن تھا؟ حساب پورے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے سال و مہینوں کے جاننے کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ الرحمن میں کہ والشمس والقمر بحسبان، کہ اللہ نے سورج اور چاند کو حساب کے لیے اللہ نے مقرر فرما دیا۔ اللہ نے ہفتوں، مہینوں اور سالوں کے حساب کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو اللہ نے مقرر فرمایا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، کہ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا۔
फमाहौना आयत अल-लैल व जअलना आयत अन-नहार मुबसिरतन, कि रात को कहा कि बेनूर बनाया और दिन को रोशन बनाया, और मकसद बतलाया लितालम अदद सीनीन वल हिसाब, ताकि तुम उसके ज़रिए से सालों का तादाद को जान सको और हिसाब को जान सको। तो ये अल्लाह ने चांद सूरज के दीगर बेशुमार फ़ायदों के साथ साथ ये अजीम फ़ायदा भी बतलाया कि इन्ना इद्दत अश्शूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन, कि अल्लाह के पास महीनों की जो तादाद है कहा कि वो 12 है। तो अल्लाह ने साल मुतय्यन किया, फिर महीना का निज़ाम रखा, फिर कहा कि हफ्ते का निज़ाम रखा कि दिनों को अल्लाह ने हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये अल्लाह ने मुतय्यन फरमाया। और फिर इसके अलावा रात का एक निज़ाम है, दिन का एक निज़ाम है। कुल या मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, कि वो कह दो कि ये लोगों के औक़ात के जानने का ये अल्लाह ने ज़रिया बनाया, और हज को जानने का अल्लाह ने ज़रिया बनाया। सूरज और चाँद को अल्लाह ही ने बनाया। सूरज का अपना एक निज़ाम है, उसकी अपनी एक तरतीब है, और चाँद की अपनी एक तरतीब है। अल्लाह ने उस अपनी कुदरत से कैसा दोनों का अलग अलग निज़ाम रखा, और दोनों ही से इंसान को जहाँ दुनियावी फ़ायदे अल्लाह ने उसको हासिल होते हैं, वहीं पर उसके हिसाबों का और उसके तारीख़ का भी इल्म इन दोनों से हासिल होता है। रात और दिन के जो इबादत है उसके मालूम करने का ज़रिया अल्लाह ने सूरज को बनाया। नमाजों के औक़ात इनका पूरा डिपेंड सूरज पर अल्लाह ने फरमाया। सूरज के डूबने और गुरूब होने पर रखे अल्लाह ने। कुरान में फरमाया कि आक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैल, कहा कि नमाज कायम करो सूरज के ढलने से लेकर रात के अंधेरा हो जाने तक। 24 घंटे का जो निज़ाम अल्लाह ने रखा वो सूरज के निज़ाम पर रखा अल्लाह ने, एक बात। और जो साल और महीनों की जो इबादतें हैं, और ऐसे ही हज का मामला है, वो अल्लाह ने चांद के कमरी तारीख पर उसका डिपेंड रखा। ज़कात के सिलसिले में उसकी तरतीब अल्लाह ने चांद के हिसाब से रखी। ऐसा ही रमज़ान के रोज़ों का मामला अल्लाह ने चांद के एतबार से, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, तो ये चांद के एतबार से रखा अल्लाह ने। उसका कुरान पाक में अल्लाह ने तज़किरा किया, वल्लज़ी जअल शम्स ज़िया वल क़मर नूरा, कि वो अल्लाह ताला फरमाते वही वो ज़ात है जिसने सूरज को रोशन बनाया, वल क़मर नूरा, और चांद को मुनव्वर किया। लितालमु अदद सीनीन वल हिसाब, वहाँ पर भी ये बतलाया कि ताकि तुम सालों की तादाद जान सको और हिसाब को जान सको। फिर फरमाए वक़द्दरहु मनाज़िला, और उसके मंजिलें अल्लाह ने मुक़द्दर फरमाई। यूँ सूरज और चांद दोनों का तज़किरा है, लेकिन आखिर में क़द्दरहु में जो ज़मीर लाई, कहा कि वो सिर्फ चांद की तरफ के उसकी मंजिलें मुक़द्दर तय्यन फरमाई, ये मामला। तो कमरी एतबार से जो तारीख़ है महीने और साल की, वो जानना चुके हर कस व नाकस के लिए आसान है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस्लामी जो भी उमूर है, रमज़ान के रोज़ों का मामला है, हज का मामला है, या और दीगर इबादतों का मामला है, औरतों की इद्दत का मामला है तलाक में, या फिर इसी तरह जिसका वफ़ाना, जिसके शौहर का इंतकाल हो गया 4 माह 10 दिन, तो इन इद्दतों के लिए उसका डिपेंड कमरी तारीख़ पर रखा, जिसको इस्लामी तारीख़ कहते हैं। बाकी सूरज की जो तारीख़ है वो हर किसी के लिए जानना आसान नहीं है। जो असहाब हयत और जो माहिर फल्कियात होते हैं, जो सूरज के गर्दिश को जानते हैं और उसके रफ्तार का इल्म रखते हैं, उनके लिए जानना उसका आसान है। हर शख्स के लिए वो जानना आसान नहीं है। तो अल्लाह ताला ने बहरहाल ये अपनी कुदरत कामिला से ये एक निज़ाम कायम भी किया, और फिर इंसानों की सहूलत के लिए अल्लाह ताला ने एक सूरज का अपना निज़ाम बनाया। सूरज के जो एतबार 365 या 66 दिन का साल होता है, और कमरी एतबार से जो साल होता है 354 या 55 दिन होता है। इस एतबार से सूरज का जो दिन निज़ाम है वो 10 दिन ज़्यादा है, और चांद का 10 या 11 दिन कम है। इसीलिए कुरान पाक में असहाबे कहफ का जहाँ तज़किरा आया कि लबिसू फ़ी कहफ़िहिम सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिसआ। कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज वलैसल बिर्रु बिअन ताअतुल बुयूत मिन ज़ुहुरिहा। इन दोनों जुमलों में क्या रब्त है? बज़ाहिर दोनों में कोई रब्त मालूम नहीं होता, तो इसकी 2 वजह बतलाई। कहा कि चाँद का इस तरह छोटा बड़ा होना, इस तरह निकलना लोगों के औक़ात को बतलाने के लिए, और हज के ज़माने को बतलाने के लिए। तो चूँकि हज का तज़किरा आया तो उसके ज़िम्न में ये कह दिया गया कि एक चीज़ जो हज से मुताल्लिक़ है और जो तुम्हारे अंदर
بیجا کی رسم ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ساتھ ہی ساتھ اس کا بھی تذکرہ کر دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ تم حج سے جب واپس لوٹتے ہو تو دروازے کے بجائے اس کے پشت سے داخل ہوتے ہو اور اس کو نیکی سمجھتے ہو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور ایک دوسری وجہ یہ کہ خدا کی اس تخلیق کے سلسلے میں انہوں نے سوال کیا کہ یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے، تو ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی ہر تخلیق، اللہ کا ہر عمل حکمتوں پر مبنی ہے، حکمتوں سے خالی نہیں ہے، لیکن تمہیں اس طرح کا سوال کرنے سے پہلے خود اپنے افعال اور اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کس سمت اور کس رخ پر جا رہے ہو، اور تمہارا یہ عمل کہ حج سے واپس لوٹتے ہو یا عمرے سے واپس لوٹتے ہو تو گھر کے دروازے سے داخل ہونے کی بجائے گھر کے پشت میں سوراخ کر کے اور شغاف کر کے گھر میں داخل ہوتے ہو اور اس کو نیکی سمجھتے ہو، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ تو یہ کہا گیا، اور تمہارے اپنے افعال کے سلسلے میں تمہیں اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ کون سا صحیح کون سا غلط، اس کے بجائے تم اللہ کے تخلیق کے سلسلے میں سوال کر رہے ہو، تو یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، بلکہ پہلے تمہیں اپنے افعال، اپنے اعمال اور اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس سمت اور کس رخ پر جا رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ دو اس کی مناسبتیں بتلائی گئی ہیں۔ گھر میں داخل ہونا، چاہے وہ دروازے سے داخل ہو یا پیچھے کی جانب سے دیوار ٹوٹی ہے اس طرف سے بھی اگر داخل ہوتا ہے تو وہ ایک مباح عمل ہے، اس میں نہ کوئی نیکی ہے نہ اس میں کوئی گناہ ہے۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے حج یا عمرے سے جب واپس آئے یا احرام کی حالت میں واپس آنے کی ضرورت پیش آ جائے تو گھروں کے دروازے سے داخل ہونے کو گناہ سمجھتے تھے اور اس کے پیٹ کی طرف سے جانے کو ثواب سمجھتے، تو انہوں نے گویا کہ ایک مباح عمل کو اپنے طور پر یا تو ثواب کا کام بنا لیا تھا یا اس کے خلاف کرنے کو گناہ کا کام بتلا دیا، تو یہ اپنے طور پر نیکی، اپنے طور پر گناہ سمجھ لیا، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کا معنی یہ ہے کہ ایک مباح کام ہے یعنی جائز کام ہے اس کو ناجائز سمجھ لے، یا پھر جائز کام ہے اس کو ضروری سمجھ کر اس کو ثواب قرار دے، تو یہ بدعت اس کو کہتے ہیں۔ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کے مختصر بڑی جامع تعریف فرمائی، جو شے شریعت میں صرف مباح ہو یعنی کتاب و سنت میں اس کی کوئی نظیر یا مثال طاعت یا عبادت کے حکم میں نہ ملے، اسے اپنے دل سے طاعت و عبادت ٹھہرا لینا یا بلا دلیل شرعی سے اسے معصیت یا محل ملامت یقین کر لینا، یہ دونوں اعتقاد گناہ ہے اور ہر بدعت اسی حکم میں داخل ہے۔ یہ انہوں نے مختصر تعریف کی ہے تفسیر ماجدی میں۔ علامہ جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ضمن میں لکھا ہے کہ بیان ان ما لم یشرع اللہ قربۃ ولا ندب الیہ لا یسیر قربۃ بان یتقرب منہ متقرب، جس چیز کو شریعت نے تقرب کا ذریعہ نہیں بنایا اور نہ اس پر ابھارا ہے، اپنے طور پر اس کو عبادت قرار دے یا تقرب کا ذریعہ بنا دے، جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس پر دلیل دی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، سامنے ایک سانپ کو دیکھا تو پوچھا یہ کون سانپ ہے، تو کہا کہ ابو اسرائیل کیوں کھڑے، تو کہا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے اور یہ نظر مانی ہے کہ وہ روزہ دھوپ میں کھڑے ہو کر پورا کریں گے اور کسی سے گفتگو نہیں کریں گے۔ اس پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروہ فلیتکلم ولیستذل ولیقعد ولیتم صومہ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ان کو یہ کہو کہ پہلے گفتگو کرے، وہ بات کرے۔ دوسری بات ولیستذل، اگر سایہ نصیب ہے، دھوپ میں کھڑے رہنا کوئی عبادت نہیں ہے تو کہا کہ سائے میں بیٹھو، کہ ولیقعد، صرف کھڑے رہنا کوئی عبادت نہیں ہے، ان سے کہو کہ وہ بیٹھے اور پھر اس طرح اپنا روزہ پورا کرے۔ تو روزہ جو کہ شرعی حکم ہے اس کو پورا کیا جائے گا، لیکن اپنے طور پر کہ کھڑے رہنا، بات نہیں کرنا، مسلسل دھوپ میں رہنا اور سایہ نہیں کرنا، تو یہ سب بدعات تھی، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے یہ فرمایا کہ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورہا، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنے طور پر گھر کے دیوار کی طرف سے آئے، پھر فرمایا کہ ولکن البر من اتقی، بلکہ نیکی وہ ہے جو تقوی اختیار کرے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم کو چاہیے کہ گھروں میں اپنے اس کے دروازوں سے آؤ۔ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا سے ایک فقہاء نے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا کہ جو بھی کام ہے، جو اس کے اصول ہے، ضابطے ہیں، اس ضابطے کے ساتھ اس کو انجام دیا جائے۔ یہ اپنے طور پر
عبادتیں کر لے، اپنے طور پر کوئی بندگی کے طریقے ڈھونڈ لے، اپنے طور پر کچھ کاموں کو خیر کا کام سمجھ لے، کہا کہ یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ان کو انجام دے، جن کاموں سے منع کیا اس سے رک جائے، یہی اصل تقویٰ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لعلکم تفلحون، امید ہے کہ اس طرح تم فلاح کو پہنچ جاؤ گے۔ تفسیر ماجدی میں واتقوا اللہ کے تحت بڑی چند جملوں میں بڑی اچھی تشریح فرمائی، وہ خشیت الہی احساس عظمت سے پیدا ہوتی ہے، کہ اللہ کا جو تقویٰ اور خشیت الہی ہوتی ہے، کہا کہ وہ احساس عظمت، اللہ کی عظمت کا احساس سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ رب عظیم و معظم سے قریب تر لانے والی چیز ہے کہا تقویٰ۔ تو اللہ نے اس کا حکم دیا قرآن پاک میں، تو اللہ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو، اس طرح امید ہے کہ تم کہاں کہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ گے۔